استعانت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، استعانت کے معنی ہوتا ہے مدد مانگنا، اور اس میں اصل کیا ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ ہم جب بھی صلاۃ ادا کرتے ہیں تو صلاۃ کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کا قصہ جب بیان ہوا تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بھائیوں نے آ کے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے اور ایسا ایسا مسئلہ بتایا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں بہترین صبر کرتا ہوں، اچھا صبر کرتا ہوں جس میں شکایت نہ ہو، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ واللہ المستعان، مستعان استعانت سے، اللہ ہی سے مدد مانگی جا رہی ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بہت واضح ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہ اللہ کے نبی نے جب انہیں بہت ساری باتیں سکھائیں تو اس میں سے ایک بات یہ سکھائی اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو اور جب مدد چاہو اللہ ہی سے مدد چاہو۔ تو یہ ہے اساس کہ اصل ہمیں کس سے مدد چاہنا ہے، مدد مانگنا ہے اللہ ہی سے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اجازت دی ہے کچھ چیزوں میں دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ نے جن مسائل میں دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت دی ہے اور جن مسائل میں دوسرے مدد کرنے پر قادر ہیں اس پر اللہ نے اجازت دی۔ کچھ چیزیں ہیں کہ دوسرے مدد نہیں کر سکتے، اگر آدمی مدد مانگتا ہے تو بعض چیزیں یا تو حماقت کے زمرے میں آئیں گی اور یا تو شریعت کے مخالفت کے زمرے میں آئیں گی۔ مثال کے طور پر ایک بوڑھا کمزور آدمی ہے اور آپ کو کوئی بوجھ اٹھانا ہے، طاقتور بوجھ اٹھانا ہے، اب اس بوڑھے سے کہتے ہیں جو بیچارہ خود کا چلنا پھرنا جس کے لیے دشوار، سے کہتے ہیں یہ میرا بوجھ اٹھوانے میں میری مدد کرو، تو کیا کہیں گے؟ عقل مندی یا ہوشیاری یا بیوقوفی کہیں گے، حماقت کہیں گے۔ شرک تو نہیں ہوگا یہ، لیکن یہ کہیں گے کہ تم کو کس سے مدد مانگنی چاہیے تم کو پتا نہیں ہے۔ جبکہ انسانوں سے مدد مانگنے کے معاملے میں انسانوں سے ان چیزوں میں مدد مانگنا جائز ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا جائز ہے، بلکہ اللہ نے ابھارا ہے جس میں کہ ایک دوسرے کے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ کے بارے میں بتایا کہ بہت ساری چیزیں صدقہ ہیں۔ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ ایک صدقہ لازم ہوتا ہے۔ تو آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک صدقہ، سبحان اللہ ایک صدقہ، الحمدللہ ایک صدقہ، کسی کو اپنی سواری پر بیٹھا لیا ایک صدقہ۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی مدد کرتا ہے یعینہ فیحمل علی دابتہ، کسی کی مدد کر کے اپنے اس کے سامان کو اپنی سواری پہ رکھ لیتا ہے تو گویا مدد کرنا جائز ہوا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ تو اپنے سواری پر کسی کا سامان رکھ کے مدد کرنا، یا اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے او تعین صانعا، کہ بہت سارے نیکی کے کام بتائے گئے، اس میں ایک نیکی کا کام یہ بتایا گیا کہ کسی کاریگر کی مدد کر دو۔ تو مدد کرنا جائز ہے ان چیزوں میں جس میں انسان ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لائق ہے، لیکن وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ استعانت یہ عبادت ہے اور یہ اللہ کا حق ہے، اسی لیے ہر صلاح میں اقرار کرتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صلاۃ ادا کرتے تھے، صلاۃ سے سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر اور شکر پر۔ اللہ ہی توفیق دے گا تو اللہ کا ذکر کر سکیں گے اور اللہ کا شکر کر سکیں گے۔ تو اللہ ہی سے مدد مانگنا یہی اصل ہے۔ لیکن اس آیت کو بنیاد بنا کے بہت سارے جو ہے شبہ میں ڈالتے ہیں، بہت سارے گمراہ لوگ شبہ میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے صبر اور صلاۃ سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے اور یہ دونوں غیر اللہ ہیں۔